نے بہت زیادہ محنت کری اور ڈاکٹر صاحبہ اور میری بہت مدد کری اس بجٹ کو بنانے میں. تو ہماری طرف سے ذوالفقار یونس صاحب نے ان لوگوں نے بہت زیادہ محنت کری اور ڈاکٹر صاحبہ اور میری بہت مدد کری اس بجٹ کو بنانے میں. تو ہماری طرف سے ان تمام حکومت کے افسران کا بہت شکریہ. اور اس کے علاوہ جو دیگر وزارتوں میں کامرس منسٹری میں, انڈسٹریز منسٹری میں, دیگر وزارتوں میں جو محنت ہوئی ہے اس مشکل وقت پہ, اس کا میں شکر گزار ہوں. اور یہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کی مہربانی سے لوگ رات بھر کام کرنے کے لیے تیار ہیں, حکومت کے افسر. اور میرے خیال سے ان لوگوں کی پرفارمنس کی وجہ سے شاید یہ جو 15% ہم نے دی ہے وہ ایک دم جسٹیفائڈ ہے. سو آئی تھینک آل مائی ٹیم فار دا گریٹ ورک دیٹ دے ہیو ڈن ان ہیلپنگ ڈاکٹر عائشہ پاشا اینڈ مائی سیلف ان فارمولیٹنگ دس بجٹ. میں سب سے پہلے تو آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک بڑا مشکل وقت ہے اور مشکل وقت میں ہم نے بجٹ کیا ہے اور پاکستان ایک بڑی مشکل گھڑی پہ کھڑا ہوا ہے. میرے خیال سے کم از کم جب سے میں 30 سال سے پڑھ کے جب سے آیا ہوں امریکہ سے, اس کے بعد سے میں نے کبھی اتنا مشکل گمبھیر وقت نہیں دیکھا ہے کہ جہاں پہ ایک طرف انٹرنیشنلی بڑا چیلنجنگ انوائرمنٹ ہے اور دوسری طرف ہماری حکومت کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بدتر سے بدتر ہو گئی ہے اور ایسی جگہ پہ پہنچ گئی ہے کہ جہاں پہ جو مسائل ہیں اس کو ہم حل کرنے کے لیے ہم نے کوئی حل کرنے کی کوشش نہیں کری بلکہ مسائل بڑھاتے رہے. میں آپ کو اس سے پہلے کہ سارے بجٹ کی تفصیل دوں, میں آپ کو ایک دو چیزیں پھر سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس رواں مالی سال میں حکومت پاکستان نے 1100 ارب روپے سے زیادہ بجلی کے محکمے کو سبسڈی دی ہے. 1100 ارب روپے ہم 100 ارب یونٹ بنا کے کنزیومرز کو پہنچاتے ہیں جس کا بل کرتے ہیں 100 ارب یونٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے 11 روپیہ سبسڈی دی ہے بجلی کو سستی کرنے میں, اب جو بجلی کے بل میں جو گیپ آ رہا ہے اس کو کرنے میں. اس کے علاوہ 500 ارب روپے کی ہم نے سرکولر ڈیٹ کو کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ 500 ارب روپے کا یہ سرکولر ڈیٹ جو ہوتا ہے یہ پاور سیکٹر لاسز ہوتے ہیں, اس کو ہم سرکولر ڈیٹ کہتے ہیں. ایکچولی یہ پاور سیکٹر ڈیٹس ہیں, تو یہ بھی ہم نے دینے ہیں. تو 500 ارب روپے کا ایک اور نقصان ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ 16 روپے پر یونٹ تو حکومت پاکستان دے رہی ہے بجلی کی اور 17-18 روپے ڈپینڈ کرتا ہے کنزیومر, کہیں 24 روپے آپ دے رہے ہیں, عوام دے رہی ہے. اور یہ 16 روپے بھی عوام دے رہی ہے. لیٹ می بی ویری کلیئر, یہ بھی عوام کے ہی پیسے ہیں جو عوام دے رہی ہے اور کہیں نہ کہیں مہنگائی میں دیتی ہے, کہیں نہ کہیں انٹرسٹ ریٹ بڑھنے میں دیتی ہے, کہیں نہ کہیں سود ریٹ بڑھنے میں دیتی ہے. تو یہ بھی عوام دے رہی ہے 16 روپے, اور 18-20 روپے جو آپ دے رہے ہیں وہ بھی عوام دے رہی ہے. تو ہم 30-35 روپے کا بجلی کا یونٹ بنا رہے ہیں. اور میں آپ کو اب بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی مہربانی سے وی ہیو دا موسٹ ایفیشینٹ پاور جنریشن پلانٹس ان دا ورلڈ. تو پھر یہ کتنا مہنگا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی بڑی وجہ مال ایڈمنسٹریشن ہے. ہمارا جو بجلی کا ریٹ سیٹ کرنے کے جو نظام ہے اس میں کچھ سکم ہیں. ہمارا ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاسز جو ہیں وہ انبیئربلی ہائی ہیں اور پچھلے 3-4 سالوں میں کوئی کام اس پہ نہیں ہوا ہے. ہمارا بل کلیکشن کا ریٹ جو ہے وہ بہت کم ہے. آپ جن لوگوں کو بجلی دے رہے ہیں ان کی آپ بل کلیکٹ نہیں کر پا رہے. تو بہت سارے سکم ہیں. لیکن یہ جب 1100 ارب روپے یا 1600 ارب روپے کا وفاق کا نقصان ہو جاتا ہے تو یہ ملک کو لے ڈوبے گا. اور میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں, میں وہ نہیں کرنا چاہ رہا, الارمسٹ نہیں ہونا چاہ رہا ہوں, میں کسی کی وہ نہیں کر رہا ہوں کہ اس کی غلطی ہے اس کی غلطی ہے, کہ اگر اس چیز کو ٹھیک نہیں کیا, اس چیز کو ایڈریس نہیں کیا تو یہ ملک جو ہے اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. ہماری معیشت اتنا بڑا بوجھ نہیں اٹھا سکتی ہے. 1600 ارب روپے بائی دا وے از مور دین دا ڈیفینس بجٹ. سو مطلب آپ یہ سوچ لیجیے کہ یہ 1600 ارب روپے از 3 times more than the رننگ آف دا civilian گورنمنٹ. تو یہ آپ سوچیں کہ کتنا بڑا آپ نے ادھر نقصان کیا ہے. پھر آتے ہیں ہم گیس کے شعبے میں. گیس کے شعبے میں بھی تقریباً 400 ارب روپے کی سبسڈی رواں مالی سال میں دی گئی ہے, جس میں پی ایم پیکج بھی ہے. ہم جو گیس دے رہے ہیں وہاں پہ یہ 400 ارب روپے تو ایک نقصان ہو گیا. جو نقصان نہیں نظر آ رہا یہ کہ 1400 ارب روپے کا آپ نے گیس میں سرکولر ڈیٹ کر دیا. 200 ارب روپے کا نقصان پچھلے 2 سالوں میں ایس این جی پی ایل نے صرف سردیوں میں کرا ہے جب آپ نے ایل این جی کو ڈومیسٹک گیس میں بیچا ہے. اب آپ $20 کی گیس لے کر $2 میں بیچ رہے ہیں یا $1 میں بیچ رہے ہیں تو وہ ملک یہ کہاں سے لائے گا پیسے؟ ہم اپنے آپ کو ہی سبسڈی دے رہے ہوتے ہیں نا. جب ہم پیٹرول میں بھی سبسڈی دے رہے ہوتے ہیں, ڈیزل میں بھی سبسڈی دے رہے ہوتے ہیں, تو اپنے آپ کو ہی دے رہے ہوتے ہیں. ہم پاکستان کا ہی پیسہ ہے جو ہم پاکستانیوں کو دے رہے ہوتے ہیں, کوئی اور کہیں سے نہیں آتے پیسے. اور پھر آپ کن کو سبسڈی دے رہے ہیں؟ ہم نے پہلے بھی گزارش کری ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ پروفائل جو پیٹرول استعمال کرتا ہے وہ کون ہے, اور جو سبسڈی دے رہا ہوتا ہے اس کی پروفائل دیکھ لیجئے. سبسڈی ایک پاکستان کا اوسطاً انکم والا آدمی دے رہا ہوتا ہے جس کی انکم 50,000 روپے مہینے سے کم ہوتی ہے.
یہ سبسڈی دے رہا ہوتا ہے. جو پیٹرول کی سبسڈی لے رہا ہوتا ہے وہ اس کی انکم جو ہے وہ لاکھوں روپے میں ہوتی ہے ایوریج پہ. کوئی کم بھی ہوتی ہے, کوئی زیادہ بھی ہوتی ہے, لیکن ایوریج پہ. اسی طرح جو بجلی کے علاوہ مطلب جو گیس کی آپ سبسڈی دے رہے ہیں دیگر انڈسٹریز کو وغیرہ, تو آپ ان کو بھی دیکھ لیجئے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم کسی کو بھی ریجنلی نان کمپیریٹیو ٹیرف دینا چاہیے. جس کو ہم نے مل کہا ہے کہ آپ لگائیں, اور ان کو پچھلی حکومت نے وہ کے وعدہ کیا ہو. اگر پنجاب کے اندر پچھلی حکومت نے وعدہ کیا ہے کہ ان کو وہ گیس دے گی, اور اگر گیس نہیں دے پا رہے تو یہ غلطی ہے. ہم اس کو گیس دیں گے, کسی کی فیکٹری کو بند نہیں کرنے دیں گے, کیونکہ اس سے روزگار آتا ہے, اس سے ایکسپورٹس آتا ہے, یہ بات کلیئر ہے. اور ریجنلی کمپیریٹیو دیں گے. اگر ہندوستان اور بنگلہ دیش میں اور سری لنکا میں سستی گیس مل رہی ہوگی تو ہم اپنے لوگوں کو مہنگی گیس نہیں دے سکتے. یہ بات بھی بڑی کلیئر ہے میرے لیے ذہن میں, اس میں کوئی تذبذب نہیں ہے. لیکن آپ اس طرف دیکھیں کہ جو آپ 400 ارب روپے کی سبسڈی دے رہے ہیں, 200 ارب کا میں نے آپ کو بتایا کہ صرف SNGPL کا نقصان ہو گیا ہے. آپ دیکھیے کہ آپ کا 1400 ارب روپے کا گیس کا سرکولر ڈیٹ ہے. PSO کے پاس اس وقت 500 ارب روپے کی اکاؤنٹ ریسیویبلز ہو گئے ہیں.